شیعہ اور سنی، یہ دونوں ورڈز تو آپ لوگ آئے دن سنتے ہی رہتے ہوں گے، کیونکہ موجودہ دور میں دنیا بھر کے اندر پائے جانے والے تمام مسلمان صرف ان دو گروپ کے اندر ہی ڈیوائیڈ مانے جاتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ان دو گروپ کے علاوہ بھی مسلمانوں میں ایک تیسرا گروپ پایا جاتا تھا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا سب سے پہلا فرقہ تھا، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے، یہی وہ فرقہ تھا کہ جو مسلم اتہاس میں پہلی بار مین اسٹریم مسلمانوں سے کٹ کر الگ ہوا تھا۔ آج شیعہ اور سنی کے علاوہ اس تیسرے گروپ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتہاس کے حساب سے مسلمانوں کے اس پہلے فرقے کو خوارج یا پھر خارجی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ خوارج یا خارجی، آپ جو بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ تھے کون، اور آخر مسلمانوں کا یہ پہلا فرقہ کب، کیسے اور کیوں وجود میں آیا تھا، اور آخر آج کے دور کے شیعہ اور سنیوں سے یہ کس طرح سے الگ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام کے چوتھے خلیفہ یعنی کہ حضرت علی کو ہی شہید کر ڈالا۔ انہی سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کی نالجبل فرینڈز، ان لوگوں کی شروعات ویسے تو آخری پیغمبر مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو چکی تھی۔ بہت ساری حدیثوں میں نہ صرف ان کا ذکر موجود ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ان سے جڑی ہوئی بہت ساری پیشن گوئیاں کی تھیں اور ان کے بارے میں بہت ساری نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے پراپر ایک فرقے کا روپ، ایک فرقے کی شکل حضرت علی کے دور میں اس وقت لی تھی کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ وہ خطرناک جنگ ہوئی تھی کہ جس کو اتہاس میں جنگ صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلے بات کر لیں نبی علیہ السلام کے دور کی، تو ایک حدیث کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار حضرت علی نے یمن کے علاقے سے نبی علیہ السلام کو بہت سارا سونا بھیجا تھا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس نجد کے علاقے میں بسنے والے قبیلوں کے کچھ ایسے لوگ آئے ہوئے تھے کہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس سونے کو نجد کے انہی 4 لوگوں کے درمیان بانٹ دیا۔ حالانکہ یہ دیکھ کر کچھ قریش اور انصار کے لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی، لیکن نبی علیہ السلام نے جب ان کو یہ سمجھایا کہ یہ لوگ نئے ہمارے ساتھ ملے ہیں اور ان لوگوں کی دل جوئی کی خاطر یہ کیا گیا ہے، تو وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ تبھی اچانک سے وہاں پر ایک اور آدمی آیا کہ جس کے بارے میں نشانی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، اس کا گلا کھلا ہوا تھا، پیشانی ابھری ہوئی تھی اور بال اترے ہوئے تھے، اور اس نے آتے ہی غصے میں کہا اتق اللہ یا محمد، مطلب کہ اے محمد خدا سے ڈرو۔ نعوذ باللہ، جب اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کی تو نبی علیہ السلام نہ صرف کافی ناراض ہوئے بلکہ فرمایا کہ بھلا اگر میں ہی خدا سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا۔ حدیث کے مطابق جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت نبی علیہ السلام کے پاس ہی میں حضرت خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ایسی گستاخی کو دیکھ کر پھر نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا کہ آپ بس اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بعد میں جب یہ انسان چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دکھاوے میں تم لوگوں سے بھی کہیں زیادہ بڑے مسلمان ہوں گے۔ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی، مطلب اتنی زیادہ ہوں گی کہ تم لوگ اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ قرآن کی تلاوت میں بھی یہ ماہر ہوں گے، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ مسلمانوں سے ہی جنگ کریں گے جبکہ اہل کفر کو معاف کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے تو آگے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے موقع ملے، مطلب میری زندگی اس وقت تک ساتھ دے، تو میں ان کے خلاف ایسے تلوار اٹھاؤں اور ان کا ایسے خاتمہ کر دوں جیسے قوم سمود کو ختم کیا گیا تھا۔ ساتھیو، یہ تو صرف ایک حدیث کا مفہوم ہے، ورنہ ان سے ریلیٹڈ بے شمار حدیثیں ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار پیشن گوئیاں ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہوگا کہ جو ان لوگوں سے جنگ کرے گا۔ اور اب کیونکہ یہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ مسلمان دکھ رہے ہوں گے تو اسی لیے ان کو پہچانا کیسے جائے گا، اس کی بھی نشانیاں بتائی تھیں۔ اب بات کریں اس بارے میں کہ آخر مسلم اتہاس کا یہ سب سے پہلا فرقہ پوری طریقے سے وجود میں آیا کب تھا، تو دیکھیے معاملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا۔ ان لوگوں کو حضرت عثمان غنی کے شروع کے 6 سالوں سے کوئی پرابلم نہیں تھی، مگر آخر کے جو 6 سال تھے اس سے اختلاف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے خلیفہ مطلب کہ حضرت علی کے دور میں جب مسلم سول وار کا آغاز ہوا، مطلب پہلی بار مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر ہی اٹھنی شروع ہوئیں، تو اس سول وار میں ان لوگوں نے پوری طاقت کے ساتھ حضرت علی کی طرف سے حصہ لیا تھا، مگر بعد میں بہت جلد ہی یہ لوگ حضرت علی سے بھی نہ صرف الگ ہو گئے بلکہ ان کے اتنے بڑے مخالف، اتنے بڑے دشمن بن
گئے کہ اب حضرت علی کو ہی اسلام سے خارج ماننے لگے۔ ان لوگوں کی آئیڈیولوجی یا پھر کچھ نشانیوں پر اگر نظر ڈالیں تو ان کی سب سے بڑی پرابلم تو یہی تھی کہ ان کے یہاں پر ایکسٹریمزم مطلب کہ جو کٹرتا ہوتی ہے یا جس کو اردو میں ہم شدت پسندی کہہ سکتے ہیں وہ حد سے زیادہ تھی۔ یہ لوگ ظاہری چیزوں پر زیادہ فوکس کیا کرتے تھے، مطلب ان کے یہاں پر مسلمان ہونے سے زیادہ دکھنا ضروری تھا۔ انسان کے جسم پر پراپر اسلامی لباس ہے یا نہیں، داڑھی ہے یا نہیں، جو لباس پہنا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا نہیں، باقی اندر اگر سب کچھ گڑبڑ ہے تب بھی چل جائے گا۔ شدت پسندی اتنی زیادہ کہ ان لوگوں نے اب گناہ کبیرہ کو بھی کفر کے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا۔ مطلب ان لوگوں کے مطابق اگر کوئی انسان کوئی بڑا گناہ کر دیتا تو مانو وہ فوراً اسلام سے ہی خارج ہو جاتا۔ مثال سے سمجھاؤں تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسا کہ شراب یا سود وغیرہ اسلام کے اندر بڑا گناہ ہے، تو ان لوگوں کے قاعدے قانون کے حساب سے اب اگر کوئی مسلمان ان چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو وہ صرف بڑا گناہگار ہی نہیں ہوگا بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو کفر کر چکا ہے اور اسلام سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ لوگ قرآن کی آیتوں کا مطلب بھی اپنے حساب سے نکالتے اور اسی مطلب کے تحت فوراً ہی کسی کے اوپر بڑے سے بڑا حکم لگا دیا کرتے تھے۔ خاص طور سے یہ لوگ قرآن کی آیتوں کا مطلب نکالتے وقت آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ دیکھنے کی بجائے یا پھر کامن سینس لگانے کی بجائے جو ایگزیکٹ عربک لٹریچر ہوا کرتا تھا اسی پر فوکس کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ان لوگوں کی نشانی کے طور پر بتایا تھا کہ یہ لوگ قرآن پڑھنے میں تو ماہر ہوں گے مگر جب پڑھیں گے تو قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضرت علی کے دور خلافت کے اتہاس کو اگر آپ لوگوں نے غور سے پڑھا اور سمجھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے دور میں جو فرسٹ مسلم سول وار ہوئی تھی اس کے اندر 3 جنگیں ہوئی تھیں۔ پہلی جنگ تھی جنگ جمل کہ جس میں ایک طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے تو دوسری طرف حضرت علی شیر خدا تھے، جبکہ دوسری جنگ جنگ صفین تھی کہ جس میں ایک طرف تو حضرت علی تھے جبکہ دوسری طرف امیر شام مطلب کہ حضرت امیر معاویہ تھے۔ اب خارجی آئیڈیولوجی رکھنے والے یہ لوگ کہ جو حضرت علی کی طرف سے ہی تھے، یہ ویسے تو حضرت علی سے کافی حد تک جنگ جمل میں ہی ناراض دکھائی دینے لگے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس جنگ میں ہارنے والی فوج کے ساتھ وہی سب کچھ کیا جائے کہ جو اس دور میں ایک عام ہارنے والی فوج کے ساتھ کیا جاتا تھا، مطلب ان کے تمام مال کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا جائے، رکھ لیا جائے، ان کے قیدی بنائے گئے لوگوں کو غلام بنایا جائے، باندی بنایا جائے اور اس طرح کے جو بھی کام اس دور میں ہوا کرتے تھے وہی سب کچھ کیے جائیں۔ مگر حضرت علی نے ایسا کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق دونوں ہی طرف مسلم فوجیں ہیں اور یہ جنگ صرف نا اتفاقی کی وجہ سے لڑی جا رہی تھی۔ آگے چل کر جب دوسری جنگ ہوئی مطلب کہ جنگ صفین کے جس میں حضرت علی کے مقابلے میں دوسری سائیڈ حضرت معاویہ تھے، تو اس جنگ میں تو یہ خارجی آئیڈیولوجی والے لوگ اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آ گئے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے ہماری خلافت راشدہ والی سیریز دیکھی ہے، پوری ڈاکیومنٹری دیکھی ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب جنگ کے بالکل اینڈ میں مطلب حضرت علی کی فوج جب بالکل جیتنے والی تھی اور حضرت معاویہ کی فوج ہارنے والی تھی، تو ان لوگوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت قرآن کی کاپیز کو نیزوں پر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور یہی ہمارے اور تمہارے بیچ فیصلہ کرے گی۔ لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت علی کو یہ جنگ روکنی پڑی تھی اور پھر بعد میں صلح مشورہ وغیرہ کے لیے دونوں طرف سے ایک ایک انسان کو چنا گیا تھا، مطلب ایک ایک بندے کو حکم بنایا گیا تھا تاکہ وہ دونوں مل کر فیصلہ کر سکیں۔ بس یہی چیز خارجی آئیڈیولوجی رکھنے والے لوگوں کو ٹریگر کر گئی اور لگ بھگ 12,000 کے قریب لوگ کہ جو ایسی سوچ رکھا کرتے تھے، جو ایسی آئیڈیولوجی رکھا کرتے تھے، وہ حضرت علی کی فوج سے الگ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب ایک الگ جگہ پر جا کر اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا اور حضرت علی کو خلیفہ ماننا تو دور بلکہ اب تو یہ اسلام سے بھی خارج ماننے لگے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ مطلب کہ دونوں ہی پارٹیز نے اسلام کو دھوکہ دیا ہے۔ ابھی تک تو ان کی شدت پسندی صرف شبدوں میں ہی نظر آتی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے یہ ہنسک بھی ہونے لگے، آس پاس کے تمام مسلم علاقوں پر حملہ کرتے اور باقاعدہ حلال سمجھ کر ان کے مال کو لوٹ کر لے آتے، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتے یا پھر باندیا بنا لیتے۔ راستہ چلتے ہوئے مسافروں کو ایسی رینڈملی روکنا شروع کر دیتے اور پھر ان سے حضرت علی کے بارے میں پوچھنے لگتے۔ اگر کوئی مسافر پازیٹیو جواب دیتا تو پھر اس کو قتل کر ڈالتے۔ ان لوگوں کی ایسی بڑھتی ہوئی خطرناک کارروائیوں کی وجہ سے ہی اب حضرت
علی نے سب سے پہلے انہی سے ہی نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ پھر بھی جنگ سے پہلے حضرت علی نے ان کو کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی، خاص طور سے ایک بار ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی طرف سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بھیجا، کہ جو پورے مسلم اتہاس کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے ایک اسکالر مانے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ ڈیبیٹ کافی کامیاب رہی، کیونکہ ان کی اسی ڈیبیٹ کی وجہ سے ہی آخر میں پھر لگ بھگ 4000 کے قریب ایسے خارجی لوگ تھے کہ جن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ ایک بار پھر سے حضرت علی کی سائیڈ میں آ گئے تھے، جبکہ بچے ہوئے لوگ اڑے رہے اور پھر نتیجہ ایک جنگ کی شکل میں سامنے آیا، وہی جنگ کہ جس کو اتہاس میں جنگ نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بہت کم ہی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جنگ کے بیچ میں سائیڈ بدل کر پناہ لی یا پھر بعد میں بھاگنے میں کامیاب رہے، بلکہ زیادہ تر لوگ مارے ہی گئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ایک آئیڈیالوجی مطلب کہ وچاردھارا تو وچاردھارا ہوتی ہے، اور کوئی بھی وچاردھارا اس طرح سے جنگوں میں ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر کچھ وقت کے بعد نظر بھی آیا کہ جب 661 عیسوی میں مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں سے بے شمار لوگ حج کے ارادے سے مکہ مدینہ جیسے شہروں میں جمع ہوئے تھے۔ ظاہر ہے اس آئیڈیالوجی کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے تھے، اور ان لوگوں نے آپس میں اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ دراصل یہ 3 لوگ ہی اسلام کے دشمن ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو انہوں نے ہی پریشان کر رکھا ہے، مطلب کہ حضرت علی شیر خدا، حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عاص، لہٰذا ان تینوں کو ہی قتل کر دیتے ہیں۔ پلاننگ کے تحت 3 لوگوں نے ذمہ داری لی، اب ان تینوں کو الگ الگ جگہوں پر تینوں لوگوں کو شہید کرنا تھا۔ ان تینوں میں سے وہ انسان کہ جس نے حضرت علی کو ختم کرنے کی ذمہ داری لی تھی، اس کا نام ابن ملجم تھا۔ اس نے 19 رمضان کے دن صبح فجر کے وقت نماز کی حالت میں حضرت علی کے سر پر اس تلوار سے وار کیا کہ جس کو پوری طریقے سے وہ زہر میں سنا کر لے کر آیا تھا، لہٰذا زخم تو گہرا تھا ہی ساتھ تلوار بھی زہر آلود تھی، تو اسی لیے اس حملے کے صرف 2 دن کے بعد ہی حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب ساتھیوں، بھلے ہی جنگ نہروان نے خارجی نام کے اس پہلے فرقے کو بڑی چوٹ دی تھی اور کافی حد تک ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے ان کا وجود ابھی بھی نہیں مٹا تھا، بلکہ یہ تو حضرت علی کے دور کے بعد بھی لمبے وقت تک باقی رہے۔ اور بنو امیہ کے دور میں تو آپ یہ سمجھیے کہ بنو امیہ کو اگر سب سے زیادہ کسی نے پریشان کیا تو وہ دراصل یہی لوگ تھے۔ کافی وقت کے بعد جب سلطنت بنو عباس کا دور آیا تو ان کے دور میں جا کر ہی مسلمان ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائے تھے، لیکن پھر بھی ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھوڑے بہت بدلاؤ کے ساتھ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دبے کچلے انداز میں مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہی رہی۔ بلکہ آج کے دور میں بھی کئی لوگوں یا کئی گروپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ انہی خارجیوں کے وارث ہیں۔ مثال کے طور پر آج دنیا میں عبادیہ نام کا ایک مسلم فرقہ پایا جاتا ہے کہ جس کو ہندوستان یا پاکستان جیسے علاقوں میں لوگ عبازیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہسٹوریکلی یہی مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ انہی خارجی لوگوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہاں، ان کے عقائد، ان کی سوچ، ان کی وچاردھارا ان سے کچھ الگ بھی ہے، بلکہ ان کے مقابلے میں یہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ماڈریٹ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اہل دعوت، اہل استقامت یا جماعت المسلمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ باقی پرانے خارجیوں کی طرح اتنے زیادہ کٹر، اتنے زیادہ شدت پسند نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک سروائیو کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ آج کے دور میں ان لوگوں کی بڑی آبادی آپ لوگوں کو الجزائر، تیونس، لیبیا یا پھر عمان جیسے علاقوں میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ ہاں، باقی چیزوں میں شدت پسندی کم ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ بھی پرانے خارجیوں کی طرح ہی اپنے علاوہ جتنے بھی مسلمانوں کے گروپ ہیں یا فرقے ہیں ان سبھی کو مسلم نہیں مانتے ہیں۔ فی الحال دوستو، اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔